الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم واعوذ باللہ ان یحضرون ان اللہ هو السمیع العلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جس آیت مقدسہ کا حصہ میں نے تلاوت کیا ہے یہ سورہ مبارک یوسف ہے، اس کی آیت نمبر 108 ہے، اس کا ابتدائی حصہ ہے جو میں نے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قل، فرما دیجئے اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ مبارک بھی یہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک بھی یہی ہے کہ آپ اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں، وحدانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، اللہ احد کو مانے، اللہ واحد کو مانے۔ اور تمام انبیاء کرام کا بھی طریقہ یہی رہا ہے کہ انہوں نے توحید کی طرف بلایا ہے، اسی لیے ہر رسول پر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ پیش کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کلمے کو پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ فرق یہ تھا کہ وہاں آگے رسول کا حصہ دوسرے حصے میں وہ اضافہ ہو جاتا تھا، جیسے آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے وضاحت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ آپ فرما دیں قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، ادعو الی اللہ، کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، سب کو دعوت دیتا ہوں توحید کی طرف آئیں، اللہ کی طرف آئیں، اللہ واحد کو اپنا الہ بنائیں، معبود بنائیں۔ قل علی بصیرت، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میں خود بھی صاحب بصیرت ہوں اور میری پیروی کرنے والے، میرے پیروں پر چلنے والے، میری اتباع کرنے والے، میرے مطابقت کرنے والے، میری تقلید کرنے والے، میرے پیروی کرنے والے، میں خود بھی صاحب بصیرت ہوں اور وہ بھی صاحب بصیرت ہے۔ بہت جامع آیات ہے۔ بصر اور بصیرت میں یہ فرق ہے کہ زہر کی آنکھوں سے تو بہت سارے لوگ اللہ کی طرف بلاتے ہیں، دانشور لوگ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، علماء کرام بھی بناتے ہیں، مگر بصیرت کے ساتھ بلانا اس میں بڑا فرق ہے۔ بصیرت کے ساتھ بلانا کیا ہے، دل کی روشنی کے ساتھ بلانا کیا ہے، پہلے اس کی میں وضاحت کر دوں کہ بصیرت ہے کیا اور اس کی کیفیات کیسے ہوتی ہے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ کچھ واقعات، کچھ چیزوں سے میں بیان کروں گا قرآن پاک سے، حدیث پاک سے، صحابہ کرام کے اقوال سے، تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو۔ جیسے ایک عام عالم دین کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ایک نیک آدمی جو عالم دین نہیں بھی ہے لیکن دین کا تھوڑا فہم رکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، ان کے سنت کو اختیار کریں، ان کے طریقوں پر چلیں۔ اب وہ بلا رہا ہے لیکن اس کی بصیرت نہیں ہے، دل کی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی نہیں ہیں، سر کی آنکھیں تو اس کی کھلی ہوئی ہیں، وہ ان سے دیکھ بھی رہا ہے، بلا بھی رہا ہے، زبان بھی اس کی حرکت کر رہی ہے، مگر دل کی آنکھیں اس کی کھلی ہوئی نہیں ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی کی 4 آنکھیں ہیں، 2 اس کے چہرے پر ہیں، 2 اس کے دل کے اندر ہیں۔ ابھی جس آدمی کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ بصیرت کی آنکھیں، وہ اوپر نیچے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف آسانی سے دیکھ سکتی ہیں۔
صرف دیکھ ہی نہیں سکتی، بلکہ جب ان کا غلبہ ہوتا ہے تو وہ ایسی ایسی کیفیات کا مشاہدہ کرتی ہیں جو ممکن ہی نہیں کہ غیر کی آنکھ دیکھ سکے۔ سبحان اللہ۔ کیسے؟ اب میں حدیث پاک سے واقعے کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ جیسے ایک عام آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلایا تو پہلے اولیاء اللہ کے طریقے پر بتاؤں کہ اولیاء اللہ ایک آدمی ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، دل کی آنکھوں سے ہوئی یا سار کی آنکھوں سے ہوئی، اب وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلا رہا ہے، تو دونوں کے بلاوے میں فرق ہے۔ اس کا جو یقین ہے، اس نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، مشاہدتاً اس کیفیت کو ملاحظہ کیا ہے، اور ایک آدمی بغیر مشاہدے کے بلا رہا ہے، اس کے علم میں، اس کے بیان میں، اس کے بلانے میں، اس کی بصیرت میں، ان کی بصارت میں، دونوں میں فرق ہے۔ اور جب بصیرت کے بغیر بندہ اس چیز کو لے تو وہ عالم تو بن سکتا ہے مگر اولیاء اللہ نہیں بن سکتا، صاحب معرفت نہیں بن سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں خود بھی صاحب بصیرت ہوں اور میری پیروی کرنے والے بھی، کہ وہ دل کی آنکھوں سے اور ظاہر کی آنکھوں سے دونوں سے دیکھتے ہیں اور اس کے ذریعے وہ معاملات کو آگے چلاتے ہیں، قرآن پاک اور حدیث پاک اور لوگوں کو اس کا فہم اور اس کے بارے میں ان کو گائیڈ لائن فراہم کرتے ہیں، اور ان کو ایسے مشاہدات ہوتے ہیں، کیسے سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین انہ الحق، جلدی انہیں ہم دکھا دیں گے آفاق میں، اطراف عالم میں نشانیاں، اور ان کی اپنی جانوں کے اندر، یہاں تک کہ ان کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ حق ہے، اللہ رب العزت حق ہے۔ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، کفار آپ سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی آپ جو معراج پر گئے ہیں تو بیت المقدس کے متعلق بتائیں۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے اللہ نے پردے کو ہٹا لیا، آپ ایک ایک چیز بتا رہے ہیں، تو کیا دیواریں ساری گر گئی، آبادی فنا ہو گئی؟ ایسا کچھ بھی نہیں۔ دیواریں بھی اپنی جگہ قائم تھی، دیواریں بھی اپنی جگہ قائم تھی، آبادیاں بھی اپنی جگہ موجود تھی، پہاڑ بھی اپنی جگہ موجود تھے، صحرا بھی اپنی جگہ موجود تھی، اور درخت بھی اپنی جگہ موجود تھی۔ ساری چیزیں موجود ہونے کے باوجود اللہ نے دل کی وہ آنکھوں کا غلبہ ہوا، وہ نور بصیرت ظاہر کی آنکھوں پر اس طرح غالب آیا کہ وہ ظاہر کی آنکھوں سے ہی دیکھ رہا ہے، لیکن اصل میں بصیرت کا نور جو دل کی دونوں آنکھیں ہیں وہ غالب آ گئی، اور اس کو یہ در و دیوار روک نہیں سکتے۔ وہ چاہے تو اطراف کے کسی کنارے کو، زمین کی کسی کونے کو، یا آسمان کے کسی بھی کونے کو دیکھ سکتے۔ تو یہ چیز ہے، یہ ہے وہ بصیرت کی بات، یہ ہے کہ جس کی بصیرت ہوتی ہے اور بصارت ہوتی ہے، اس میں فرق کیا ہے؟ کہ ایک وہ آدمی ہے جو صرف ظاہر کی آنکھوں سے دیکھ کر بیان کرتا ہے، دیکھتا بھی ہے اور بیان بھی کرتا ہے، اس کی زبان بھی ہے، اس کا اثر بھی ہے۔ ایک وہ ہے جس کی دل کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، وہ ان کے ذریعے دیکھتا ہے، مشاہدہ کرتا ہے، خود بھی صاحب بصیرت ہے، اور دوسرے بھی اس کی تقلید کرنے والے بھی، اس کے ساتھ صحبت میں بیٹھنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھانے والے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی بصیرت انا ومن اتبعنی، میں خود بھی صاحب بصیرت ہوں اور میری پیروی کرنے والے، میری اتباع کرنے والے بھی صاحب بصیرت۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے انا عالمکم باللہ وان المعرفۃ فعل القلب، میں تم سب سے زیادہ اللہ کو پہچانتا ہوں اور معرفت دل کے فعل کو۔ بصیرت کیا ہے؟ کہ ایسا آدمی دل کے فعل سے ہر کام کو کرتا ہے، اس کا دل حاضر ہوتا ہے، اس کو حضور قلبی حاصل ہوتی ہے، یکسوئی حاصل ہوتی ہے، جب وہ اس طرف توجہ کرتا ہے تو اس کی راہ میں کتنی